پیار دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے دوستو اصل میں اورنگزیب بادشاہ کون تھے اور ان کا کیا کردار تھا۔ دوستو آپ کو بھی جاننا ہے تو بیان کو مکمل سنیے گا۔ اس سے چلتے اس بیان کی اور عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے۔ رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا۔ میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا۔ علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا، اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں۔ اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں، تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا۔ اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند۔
جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند. جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے. اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ, اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ, ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ, ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ, چاروں طرف بیٹھے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو, آج تو اتنا قرآن پڑھو, آج تو اتنا قرآن پڑھو, میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا. داخلہ تو ملنا نہیں, ٹھوکنا ہی پڑے گا. آج قرآن یاد آیا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے. موٹر کار زندوں کے لیے, ہوائی جہاز زندوں کے لیے, ریل گاڑی ہوائی تمام سواریاں, تمام سبزی ترکاری پھل فروٹ, عورت مرد کے لیے, مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے. اور لوگوں انصاف کرو, ہر چیز زندوں کے لیے, خدا کا قرآن مردوں کے لیے. پڑھنا چاہیے جی, بڑا ثواب ہے جی, بڑا ثواب ہے جی. جتنا قرآن پڑھے سو قبر چڑھتی. عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے. اب یہی وجہ ہے نا عقل ٹھکانے نہیں. یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا, مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا, تمہارا تو نہیں کیا. جو آدمی 8 میں دن ختم دلایا کرتا تھا اب سال میں بھی نہیں دلواتا. یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے. ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے. نہ تمہیں گیس پیدا کرتے ہیں آلو, مردوں کو نہیں کریں گے. یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن میں آدمی کرتا ہے. جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ, مرد تھے یا عورتیں تھیں, بوڑھے تھے یا جوان تھے, امیر تھے غریب تھے, تمام کے تمام نے کمال کر دیا. اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا. اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مہاجرین, یہ انصار, یہ ابو بکر, یہ فاروق, یہ عثمان ذی النورین, یہ علی مرتضی, یہ تمام کے تمام صحابہ کرام, اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو, اپنی کرو, میرا فیصلہ سن لو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. تم بیچ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ ان کا دیکھو نا جی, فاروق اعظم نے, صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا, پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا, اگر ہم تھا, جرأت تھی, اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں. نماز سے جان چھڑانے کے لیے, روزے سے جان چھڑانے کے لیے, باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ اعتراضات. اور کوئی ہو, میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں, یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے, یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بدجانت کہتے ہیں, یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں, ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں.
تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا مالی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا 12 پٹھارا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہن والا؟ پھر کوئی مامے نو کسیٹ کے لیا ہے، کوئی پھوپھی نو پھڑ کے لیا ہے، تم تعلقات تلاش کرتے ہو۔ ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔ عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! پتہ نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! آج ہی تو لے جانے کا جانے کا مزہ آئے گا۔ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش، میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا ہے، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے، یہ کبڈی کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا۔ ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہیں، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان سے یہود و نصارا عیسائی لوگ
2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا، سارے بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ پر میری دعا کی یہ قائل نہیں۔ اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لائن لگی رہی، اور لائن میں جہاں لڑکیاں تھیں، نو عمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں اور دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ یعنی لائن میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو۔ بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا، یہ گھن کے بیٹھتا کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی۔ جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں 3-3 ہزار علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے، اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ 3000 کے 3000 قیمت بن گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نعرہ تکبیر! انہیں کو کہتا دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ رگڑ کھانی پڑے گی، یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا۔ کئی لوگ تانوں ملن گے، وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا۔ بھلا پھڑ کے کی کرے؟ کیا کرے پکڑ کے؟ کہتا دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا۔ یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی،
یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا, میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا, اس کے بعد 20 تیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا جب میں چلتا تھا. بنارس کی سرزمین پر جب آپ بنارس جائیں گے, بنارس کوئی آسمانوں پر تو نہیں ہے نا, بنارس تو زمین کے اوپر ایک شہر ہے. جب آپ بنارس جائیں گے تو آپ بنارس جا کر کے کسی سے پوچھئے گا کہ وہ جگہ کہاں ہے جس مسجد کی زمین دینے والا کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ بنارس کا ایک پنڈت تھا. ہم نے اس مسجد پہ جانا ہے جس کی زمین دینے والا مسلمان نہیں بلکہ ایک پنڈت ہے. پنڈت نے زمین دی ہے مسجد کے لیے. آخر ایسے حالات کیا پیش آئے تھے کہ پنڈت زمین دے رہا تھا مسجد کے لیے؟ کیوں دیا اس نے مسجد کے لیے زمین کیوں دی؟ تو اس کے پیچھے پس منظر تاریخی یہ ہے کہ بنارس کا وہ پنڈت جو ان تمام پنڈتوں کا سردار تھا اس دور کا, اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی اور اورنگزیب کی پورے بھارت پر حکومت تھی. تو اورنگزیب نے ظاہر سی بات ہے حکومت چلانے کے لیے الگ الگ گورنر مقرر کیے تھے. اب اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے نا کہ کون نیک ہے کون بد ہے. بھائی محفل میں جو سنجیدہ سفید کپڑے پہن کر بہت سر جھکا کر گردن جھکا کر کے بیٹھے, عطر لگا کر بیٹھے, تو کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ وہ اندر سے بھی اتنا ہی شریف ہو جتنا باہر سے شریف. کسی کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا ہے. تو اورنگزیب کے سامنے آدمی مؤدب رہتا ہے اور بعد میں بدماشی کرتا ہے, تو اس میں اورنگزیب کا قصور کیا ہے؟ تو اورنگزیب نے کسی کی ظاہری شرافت کو دیکھ کر اس کو بنارس کا گورنر بنا دیا. وہ بنارس کا گورنر بنا. وہ عورتوں کا بڑا پیاسا تھا, بڑا لالچی تھا عورتوں کا, اور اس کی عادت تھی کہ ہر رات اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی. اتنا بدبخت تھا وہ, لیکن کلمہ پڑھتا تھا, مسلمان کہلاتا تھا. بس وہ گورنر نیا نیا بن کر کے آیا, نیا نیا وہ علاقے کا جو ہے وہ ذمہ دار بن کر کے آیا, اور اس نے پھر وہاں کے لوگوں سے مشورہ کیا, یہاں پتہ بتاؤ کہ خوبصورت لڑکیاں کس کس گھر میں ہیں. تو فوری طور پر کسی نے اس کو خوش کرنے کے لیے بتایا کہ یہاں کا جو پنڈتوں کا بڑا ذمہ دار ہے اس کی لڑکی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ پورے بنارس میں اس کے حسن کے چرچے ہیں. اس نے کہا جاؤ اور جا کر اس پنڈت کو خبر دو کہ وہ فوری طور پر اپنی بیٹی میرے محل کے اندر روانہ کر دے. دیکھیے یہ ہند کی زمین ہے, یہاں ہندو ہو یا مسلمان, نہ یہاں کا ہندو کبھی بے غیرت ہوا ہے نہ یہاں کا مسلمان کبھی بے غیرت ہوا ہے. اس زمین کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے. ہندوستان کی زمین میں حیا ہے, ہندوستان کی زمین میں محبت ہے, ہندوستان کی زمین میں پارسائی ہے. اس نے غیرت سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کسی کے گھر بھیج دوں, اگرچہ وہ بادشاہ کا نمائندہ ہے, لیکن یہ تو پاپ ہے نا, کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارنا یہ پاپ ہے. ہمارے مذہب میں بھی اور تمہارے مذہب میں بھی مذہب تو پاپ نہیں سکھاتا, کیوں ایسا کرتے ہو, جاؤ. پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ پاپ ہے تو اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس نے کہا حیرت ہے, ہم برہمن ہیں آپ مسلمان ہیں, دونوں میں شادی کیسے ہو سکتی, ایک مسلم اور غیر مسلم میں شادی کیسے ہو سکتی ہے. اس نے کہا میں تمہیں صرف چند دنوں کا ٹائم دیتا ہوں, اگر ان دنوں کے اندر اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر میرے گھر نہ بھیجی تو پھر اپنی بیٹی کا جنازہ دیکھنے کے لیے اور اپنی موت دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پنڈت نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, ہنسی چھوٹ گئی, سب ختم ہو گیا. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم علامہ ارشد القادری رئیس القلم نے اس تاریخی واقعے کو اپنے انداز میں لکھا ہے, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. بہت ہوشیار چتر چالاک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا بابا تو پریشان کیوں ہے؟ کہا بیٹی چھوڑ دو, رہنے دو. کہا تو کھانا نہیں کھاتا, کیا بات ہے؟ آخرکار باپ نے بیٹی کو کہا بیٹی ایک مسلمان گورنر ہے اور وہ تیرا ہاتھ مانگتا ہے, میں کیا کروں؟ اورنگزیب کا بھیجا ہوا ہے, سوچ تو صحیح اس دن ہمارے لیے کتنا بدترین دن ہوگا کہ ہماری بیٹی کسی مسلمان کی دلہن بن کے جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی نے کہا آپ ایک کام کریں, اس سے 1 مہینے کی مہلت مانگ لیں, اس سے کہنا
اتنے دن کی نہیں, 1 مہینے کی مہلت دے دیں, 1 مہینے بعد ہم اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر تمہارے گھر بھیج دیں گے. وہ پنڈت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اس نے کہا بیٹی, میری بیٹی کسی مسلمان کے گھر جائے گی؟ کہا نہیں جائے گی, لیکن آپ اس سے بات تو کریں, 1 مہینے کا وقت تو لیں, ان سب ٹھیک ہوگا, سب خیر ہوگا, بس آپ اس سے 1 مہینے کا ٹائم لے لیں. بیٹی کی ہوشیاری پر باپ کو بڑا ناز تھا. اس نے جا کر کے کہا 1 مہینے کا وقت دے, 1 مہینے کے بعد بیٹی کی ڈولی سجا کر بھیج دیں گے. ادھر وہ لڑکی, باپ ٹائم لے کر آیا اور وہ لڑکی بنارس سے غائب ہو گئی. پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں چلی گئی, لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ اس ہوشیار لڑکی نے اپنے پورے وجود کو کس کے باندھا اور لڑکیوں کی جو علامتیں تھی اس کو مکمل چھپایا, اور مغل شہزادے اس زمانے میں جو کرتے اور جبے پہنتے تھے وہ جبہ اس نے پہنا, اور مسلمانوں کی طرح سر پہ پگڑی باندھی اور گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ بنارس سے دلی چلی گئی. ان دنوں اورنگزیب کا طریقہ کار یہ تھا کہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی نماز خود پڑھاتے تھے. یہ اسلام کا طریقہ کار ہے کہ جو بادشاہ ہوگا وہ مسجد کی امامت بھی کرے گا. یہ طریقہ کار ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کے ہمارے کارپوریٹر حضرات کو کلمہ نہیں آتا, یہ ایک الگ بات ہے. ہمارا ایم ایل اے غسل کا طریقہ نہیں جانتا, یہ ایک الگ بات ہے. یہ رونا ہے ہمارا, یہ ہماری کم نصیبی ہے یہ کہ اہل اقتدار دین نہیں جانتے, یہ ایک الگ بات ہے. اس لیے کہ لوگ رشوتوں پہ ووٹ دیتے ہیں, یہ حالات ہیں. جب تک لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیتے تھے اس وقت تک کہ ہمارے تاجدار ایسے تھے. اب جب سے لوگوں نے رشوتوں پہ ووٹوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے تو ووٹ دینے والا رشوت خور ہوگا, تو جس کو دے رہا وہ کون سا ایماندار ہوگا. اگر محفل میں کوئی ایسے لوگ ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کریں. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میں کوئی سیاست داں بھی نہیں ہوں, لیکن بات نکلی ہے تو عرض کر رہا ہوں. اورنگزیب کا طریقہ یہ تھا, وہ تراویح بھی خود پڑھاتے تھے رمضان شریف کے اندر. دلی کی جامع مسجد کا تراویح کا امام اورنگزیب ہوتے تھے. بلکہ بڑا حسین سا ایک واقعہ بھی اس تعلق سے بیان کیا جاتا ہے. ایک دن اورنگزیب تراویح پڑھا رہے تھے, پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا. انہوں نے لقمہ نہیں لیا اور نماز مکمل کر کے کھڑے ہو گئے. کون گستاخ تھا جو غلط لقمہ دے رہا تھا؟ اس محفل کے اندر حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی, اپنے وقت کے بہت بڑے کتب تھے, ولی تھے, وہ کھڑے ہو گئے. بادشاہ شہنشاہ اورنگزیب, یہ گستاخی فقیر نے کی ہے. اورنگزیب نے دیکھا, کیونکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے, کہا آپ سے یہ امید تو نہ تھی کہ آپ غلط لقمہ قرآن کا دیں گے. انہوں نے کہا میں صحیح لقمہ دے رہا ہوں. اورنگزیب نے کہا قرآن منگاؤ. 7 نسخے منگائے گئے. 4 نسخے اورنگزیب کی تائید کر رہے تھے اور 3 نسخے شیخ محب اللہ الہ آبادی کی تائید کر رہے تھے. اورنگزیب نے کہا میری طرف تعداد زیادہ ہیں اس لیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں. شیخ محب اللہ الہ آبادی نے پھر کیا کیا, اپنی چادر اٹھائی اور اورنگزیب کے سر پہ ڈال دیا. کہا اب بول کون صحیح پڑھ رہا تھا؟ تو اورنگزیب قدم پکڑ لیتے ہیں. کہا حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک فقیر کی ڈانٹ پر اورنگزیب نے اپنا موقف بدل دیا. تو اورنگزیب نے کہا تمہیں نہیں پتا, جب اس فقیر نے اپنی چادر میرے سر پہ ڈالی تو لوح محفوظ پر میری نگاہ پڑ گئی, اور لوح محفوظ پر وہی لکھا تھا جو حضرت محب اللہ الہ آبادی کہہ رہے تھے. اس وقت محب اللہ الہ آبادی نے فرمایا اورنگزیب تم مصحف دیکھ کر کے پڑھتے ہو, ہم اولیاء اللہ لوح محفوظ دیکھ کر کے پڑھا کرتے ہیں. یہ بھی ایک حسین سا واقعہ ہے, یہ بھی بڑی شان والی چیز ہے. تو اورنگزیب جمعہ کی نماز کے بعد وہ جو سیڑھیاں ہیں نا, آپ نے جامع مسجد تو دیکھی ہوگی دل, وہ جو سیڑھیاں ہیں اس پر بیٹھ جاتے تھے اور عام پبلک سے ملاقات ہوتی تھی اور لوگ اپنے اپنے مسائل اورنگزیب کے سامنے پیش کرتے تھے. سب کی سنتے تھے. اورنگزیب نماز جمعہ کے بعد ہفتے میں ایک دن تھا جو عوام کے لیے جو چاہے اپنی حاجت پیش کرے, جو چاہے اپنا مسئلہ پیش کرے. یہ انداز تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر کا. لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اورنگزیب بھی تھے. اچھا آج کل سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے. جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں, جو لوگ پبلک میں مشہور ہوتے ہیں, ان کو جب ڈر لگتا ہے ہمیں کوئی مار نہ ڈالے, ہمیں کوئی دھکا نہ دے, ہمیں کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے. یاد رکھنا سیکورٹی رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں ہوتا.
ये तारीखी जुमला सैयदना फारूक आजम ने कहा है। जब रोम का एलची मदीने मुनव्वरा में आया, कहा कि तुम्हारा बादशाह का महल कहाँ है, तो रोम के एलची को कहा गया हमारा कोई बादशाह नहीं है और उसका कोई महल भी नहीं है, अलबत्ता हमारा एक अमीर है जिसको हम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, लेकिन हमारे घरों से ज्यादा उसका घर का हाल खस्ता है, हाथ उठाता है तो उसके छत तक हाथ पहुंचती है। अलबत्ता वो इस वक्त तो घर में नहीं होगा बल्कि अपनी बकरियों को चरा रहा होगा किसी जंगल के अंदर, जाओ वहीं जाकर उससे मिल लो। वो रोम का एलची आया तो उसने क्या देखा कि एक जंगल के अंदर एक दरख्त के नीचे बकरियां चर रही है और फारूक आजम रेत पर हाथ का तकिया बनाकर सोए हुए। नर्म गद्दों पर करवटें बदलते हैं, खौफ से नींद नहीं आती, इसलिए कि करप्शन जो करते हैं उन्हें नींद कब आएगी, रिश्वत जो खाते हैं उन्हें नींद कब आएगी, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं उन्हें नींद कब आएगी। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा है कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। बहुत ईमानदारी से कमाने वालों को नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह हम सब के हाल पे रहे। फरमाए हाथ का तकिया बनाकर 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब एक दरख्त के नीचे रेत पर सो रहे हैं। रोम के एलची की नीयत खराब हो गई, सोचा कि जिसके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार डरते हैं, अगर इसकी गर्दन उड़ा दूं तो इनाम कितना मिलेगा। बस जैसी तलवार पर हाथ डाली, फारूक आजम ने करवट बदली, चेहरे का ऐसी हैबत थी कि हाथ कांप गए, आंख खुली तो कहा क्या हुआ, रोम का एलची खत लेकर के आया। खत लिया और उसके बाद का एक बात बताएं कि आपके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार कांपते हैं और आप इस तरह से बेखौफ सो रहे, आपको डर नहीं लगता कि आपको कोई कत्ल कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। उस दिन फारूक आजम ने एक तारीखी जुमला कहा था, जो जुल्म नहीं करता उस पे भी जुल्म नहीं किया जाता। हमने कभी किसी पे जुल्म किया ही नहीं, तो हम पे जुल्म क्यों किया जाएगा, ये बात है। और फिर हम ईमान रखते हैं तकदीर पर, अगर कुदरत ने मौत लिख दी है तो चूंटी के काटने से भी मौत आ सकती है, और कुदरत ने मौत नहीं लिखी है तो तलवारों के घायल होने से भी कोई मौत नहीं आ सकती। मौत पाबंद है कुदरत के हुक्म की। मौत तलवारों से नहीं आती, मौत तलवारों से नहीं आती, मौत जहर से नहीं आती, मौत कुदरत के हुक्म से आती है, लेकिन उसको तो बहाना चाहिए। तो औरंगजेब जीने पर बैठे और लोग आकर के अपनी फरियाद कर रहे हैं। ऐसे में एक मुगल शहजादा सामने आया, का फरियाद फरियाद। औरंगजेब ने मुगल शहजादे को देखा और देखने के बाद उस मुगल, लोग समझ रहे थे मुगल शहजादा है, औरंगजेब ने अपनी जो चादर थी वो चादर उठाकर उसके सीने की तरफ फेंकते हुए कहा, बेटी, इस्लाम लड़कियों को इस तरह मर्दों के सामने आने से मना करता है। लोग हैरान थे कि ये तो मुगल शहजादा है और औरंगजेब इसको बेटी कह रहा है। और फिर कहा कि इसे एक मखसूस कमरे में लेकर के चला जाए। और जब मखसूस कमरे में ले गए तो पता चला वो मुगल शहजादा नहीं, औरंगजेब की निगाह इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला, मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। खुदा ईमान वालों को दिल में आंखें अता करता है। जिसे लोग मुगल शहजादा समझ रहे थे, औरंगजेब ने उसको पहचान लिया और फिर कहा, बेटी बात क्या है। उसने पूरी दास्तान सुनाई। उसने कहा, जा बेटी, जा करके तेरे बाप से कहना कि मुतय्यना मुद्दत पर डोली सजाकर रवाना कर दे, जा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आखिर मुसलमान ने मुसलमान ही का सपोर्ट किया। गुफ्तगू में हर दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला बेटी भी था, और इतना मेरा अपमान भी, इतनी मेरी बेइज्जती भी कि तेरे बाप से कहना कि मुतय्यना तारीख पर डोली सजा करके उस गवर्नर के घर भेज देना। लेकिन जब वो लड़की थी, होशियार थी, जब दिलों में तासुब नहीं होता तो सोचने के अंदाज भी बदलते हैं। उसने सोचा कि उसने 2 जुमले के बाद, हर 2 जुमले के बाद मुझे बेटी कहा है तो ये बादशाह बेटी कहने की लाज जरूर रखेगा। जो मुझे बात बात पे बेटी कहता था वो बेटी कहने की लाज जरूर रखेगा। लड़की बनारस आई, बाप से ने कहा कहां गई थी। उसने पूरी दास्तान कही रो रो कर,
اور یہ بھی کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ متعینہ تاریخ اور مدت پہ ڈولی سجا کر بھیج دینا۔ پنڈت نے کہا کہ آخر مسلمان نے مسلمان کا سپورٹ کیا۔ لڑکی نے کہا میں بھی یہی سوچتی ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہر دوسرے جملے کے بعد تیسرا جملہ بیٹی کہہ کے کہتا تھا، شاید بادشاہ بیٹی کہنے کا کچھ تو اس خیال کرے گا، کچھ تو لاج رکھے گا۔ تاریخ آ گئی، ڈولی سج گئی۔ وہ ڈولی کیا تھی؟ کوئی جنازہ محسوس ہوتا تھا، باپ روتے روتے بے ہوش ہوتا تھا، غیرت کے حوالے سے مرا جاتا تھا۔ ڈولی اٹھانے والے آئے اور اٹھا کر کے جب لے جانے لگے، اور وہ گورنر جو ہے وہ دولہا کی طرح باراتی لے کر کے آیا تھا، پیسے نچھاور کیے جا رہے تھے، آگے آگے ڈولی چل رہی تھی، پیچھے پیچھے جو ہے وہ بادشاہ کا گورنر بارات کے ساتھ چل رہا تھا۔ لوگ بڑے خوش تھے، بادشاہ شراب بھی پیتا تھا، بارات میں بھی شراب پی جاتی تھی، پیسے لٹائے جاتے تھے۔ اس وقت مشعلیں جل رہی تھی، شام کا وقت تھا۔ ایسے میں جب وہ گورنر کی بارات آگے چلی تو لوگوں نے دیکھا ایک کمبل پوش لوگوں کو چیرتا ہوا وہ گورنر کے قریب گیا، اور اس کے گھوڑے کے قریب جا کر کے اس نے یوں ہاتھ پھیلایا اور کہا اس خوشی کے موقع پہ مجھے بھی بھیک دے۔ تو اس نے غرور و تکبر سے کہا زمین پہ گرے ہوئے پیسے پڑے ہیں، اٹھا لے، فقیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس آنے والے نے کہا میں وہ فقیر نہیں جو نیچے کی گری ہوئی رقم لیتا ہوں، میں وہ فقیر ہوں کہ میں ہاتھ میں بھیک لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا چل خوشی کا موقع ہے، تیری یہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں۔ جیب سے نکالے، اور نکالنے کے بعد جیسے ہی ہاتھ پہ رکھے، ہاتھ کی کلائی پکڑ لی گئی، اور اتنی زور سے پکڑی کہ وہ گورنر حیران رہ گیا کہ آخر یہ کون ہے۔ جیسے ہی اس نے ابھی اس آنے والے کو دیکھنا چاہا کہ اس کمبل کوش نے اپنی کمبل کو پھینکا تو سب کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ڈھول تاشے بند ہو گئے، شہنائیاں لے کر کے لوگ بھاگ گئے، افراتفری کا ماحول ہو گیا، اس لیے کہ آنے والا وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا، وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اور کہا بدبخت اسلام کو بدنام کرتا ہے، میں نے تجھے لوگوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے بھیجا تھا، یا میں نے تجھے لوگوں کی آبرو سے کھیلنے کے لیے بھیجا تھا؟ اور اس کے بعد کہا منگاؤ دو ہاتھی منگائے گئے، ایک ہاتھی کے پیر سے ایک پیر، دوسرے ہاتھی کے پیر سے دوسرا پیر، اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا اور اس کا پورا بدن چر گیا۔ اورنگزیب نے اعلان کیا ہندوستان کی کسی بھی بیٹی پر کوئی نظر اٹھائے گا تو اورنگزیب اس کا انجام یہ کرے گا، بیٹی کی آبرو سے کھیلنے والوں کا انجام یہ ہوگا۔ اس وقت بنارس کی شام وہ تاریخی شام ہو گئی۔ پنڈت نے اپنی بیٹی کی آبرو کو بچتے ہوئے دیکھا، اورنگزیب نے پنڈت کو ساتھ لیا، اس بیٹی کو ساتھ لیا اور کہا پنڈت جی آپ کے گھر چلنا ہے۔ وہاں جا کر اورنگزیب بیٹھے، بیٹھنے کے بعد پانی منگایا، پانی پیا اور کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ پنڈت کے گھر جو بھی تھا اس نے پیش کیا، اورنگزیب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اسی پنڈت کے گھر میں۔ پنڈت نے بڑی سادگی سے پوچھا اورنگزیب تیرے گھر کھانے کی کوئی کمی تو نہیں؟ تو نے میرے گھر کا کھانا مانگ کر کیوں کھایا؟ تو اورنگزیب نے پنڈت سے جواب دیا پنڈت جی جس دن آپ کی بیٹی فریاد لے کر آئی تھی اس دن جامع مسجد کی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے میں نے قسم کھائی تھی اس بیٹی کی عزت کو جب تک میں محفوظ نہ کر لوں مجھ پہ کھانا بھی حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے۔ آپ کی بیٹی دلی سے کیا گئی؟ اس دن کے بعد سے نہ میں نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ میں سویا۔ مجھے ایک فکر تھی کہ ہندوستان کی ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اب بھوک اتنی شدت سے لگی تھی، میں اپنا کام پورا کر چکا، اس لیے میں نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے ایک مظلوم کو انصاف دلایا ہے۔ پنڈت نے کہا اورنگزیب تم نے یہاں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی ہے، اب یہاں کوئی اور کام نہیں ہوگا، یہاں ہمیشہ نماز ہی ہوتی رہے گی۔ یہ میں اپنا گھر آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے مسجد کے لیے پیش کرتا ہوں، اب مسلمان ہمیشہ یہاں نماز پڑھتے رہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ اورنگزیب کا کردار ہے، یہ اسلامی بادشاہوں کا کردار ہے جن کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، تاریخ نہیں پتہ اس لیے گالیاں دیتے ہیں۔ جس دن اصل تاریخ بے نقاب ہوگی انشاءاللہ تاریکی کے پردے چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اسلامی تاریخ کو پڑھیں
उलमा की सरपरस्ती में पढ़ें ताकि हकीकत से आगाही हो सके। अल्लाह औरंगज़ेब की कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह हमारे नौजवानों को इस्लामी तारीख से करीब आने की तौफीक अता फरमाए। फिर औरंगज़ेब के उर्स पर एक खुसूसी ऐलान इंशाअल्लाह औरंगज़ेब की हवेली में, जिस लाल हवेली जो मदरसे में मुंतकिल है, अल्लाह हाजी जावेद साहब को बेहतर जज़ा दे। यहाँ के खुद्दामीन को, यहाँ के जितने रहने वाले लोग हैं औलिया अल्लाह के साए में, सबको जज़ाए खैर दे कि हवेली जो है मदरसे में तब्दील हुई। अब इंशाअल्लाह मदरसे के साथ आइंदा साल से जब इंशाअल्लाह तालीमी साल शुरू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने कारी हनीम मुल्तानी साहब का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा बयान सुना। दोस्तों, बयान का उन्वान था औरंगज़ेब बादशाह का इतिहास और उनका किरदार क्या था। दोस्तों, बयान आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।